أصحابه والصادق الإيمان. وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و عزیزان مکرم، 14ویں پارے سورہ نحل کے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خداوند کریم یہ فرماتے ہیں کہ جو انسان چاہے تو مرد ہو یا عورت ہو نیک عمل کرے بشرطے کہ وہ مؤمن بھی ہو، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی، مزیدار زندگی، راحت کی زندگی ہم اس کو عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ساتھ ساتھ جو وہ عمل کرتے ہیں تو آخرت کے اندر ان کے اعمال کا اچھا بدلہ بھی ہم دیں گے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی عقل مند انسان ایسا نہیں کہ وہ کوئی کام کرتا ہو اور اس کے لیے اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ ہر عقل مند انسان کے کام کرنے کے اندر کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ کوئی طالب ہوتا ہے مال اور دولت کا، اور کوئی اولاد کو مانگتا ہے، کوئی جاہ اور عہدہ اور کرسی کا طلبگار ہوتا ہے، کوئی مکان کا طالب ہوتا ہے اور کوئی علم کو چاہتا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے ماتحت اور کسی نہ کسی چیز کا طالب ہوتا ہے، کسی کو وہ چاہتا ہے، اور ان تمام کے مقصد ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی راحت کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ گزرے۔ لہذا دنیا کی راحت کی زندگی گزارنے کے لیے انسان کوئی نہ کوئی مقصد رکھتا ہے، کسی چیز کو طلب کرتا ہے، اگرچہ اس طلب کرنے کے طریقے اور راستے وہ الگ الگ اختیار کرتا ہے۔ جیسے کسی انسان کو بازار جانا ہے اور بازار جانے کے لیے 2-3 راستے پڑتے ہوں، تو کوئی انسان داہنی طرف سے جاتا ہے، کوئی بائیں طرف سے جاتا ہے، کوئی سیدھے راستے وہ چلے جاتا ہے۔ وہ اگرچہ الگ الگ راستوں کو وہ اختیار کرتے ہیں، لیکن سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، بازار پر پہنچنا۔ اسی طریقے سے سائلین اور مانگنے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی روپیہ پیسہ مانگتا ہے، کوئی روٹی مانگتا ہے، کوئی غلے اور اناج کا سوال کرتا ہے۔ سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، شکم سیر ہونا، پیٹ بھرنا۔ لیکن کسی نے یہ خیال کیا کہ پکی پکائی روٹی مل جائے گی تو اطمینان کے ساتھ کھا کر کے رات بسر کریں گے، رات گزاریں گے، یہ پکانے کی کھٹپٹ کے اندر کون پکے اور یہ جمیلے کے اندر کون پھنسے، اس وجہ سے پکی پکائی روٹی ہی کا وہ سوال کرتا ہے۔ کسی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے حسب منشا چیز پکائیں گے، اس لیے وہ غلے اور اناج کا سوال کرتا ہے اور درخواست کرتا ہے۔ کسی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو روپیے اور پیسے ملیں گے تو اپنے بازار سے جو بھی چاہیں گے وہ خرید سکتے ہیں، ورنہ یہ تو روٹی اور غلے ہی کے اوپر ہمارا پیٹ بھرنا منحصر ہو جائے گا۔ اس لیے الگ الگ ان کے سوال ہوتے ہیں، لیکن سب کا مقصد تو ایک ہی ہوتا ہے کہ راحت کے ساتھ زندگی گزارے اور پیٹ بھرے۔ اسی طریقے سے جس انسان نے یہ سوچا کہ ہم کو راحت اور دنیا کا اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے دولت کے اندر، مال کے اندر، تو وہ دنیا کا طالب بن جاتا ہے، مال کا طالب بن جاتا ہے۔ کسی نے یہ سوچا کہ عہدے اور کرسی کے اندر ہم کو راحت حاصل ہوگی تو وہ عہدے کا طلبگار ہوتا ہے۔ کسی نے یہ سوچا کہ مکان کے اندر راحت حاصل ہوگی تو وہ مکان کا طلبگار ہوتا ہے، اور کسی نے یہ سوچا کہ اولاد سے ہم کو مدد حاصل ہوگی اور ان سے ہمارا کام بنے گا، بڑھاپے کے اندر کام آئے گی، ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے گی،
ہمارے خیر خواہ اور مونس اور ہمدرد اور مددگار بنے گی تو وہ اولاد صالح کے لیے دعا کرتا ہے، اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ علم کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت اور پہچان ہوتی ہے، لہذا وہ علم کا طالب ہوتا ہے، تو بہرحال مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر راحت اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مال کے اندر، دولت کے اندر، عہدے اور کرسی کے اندر، اولاد کے اندر یہ دنیا کی راحت حاصل نہیں، اس سے انسان کو حقیقی زندگی حاصل نہیں ہوگی۔ ہم حیات طیبہ دینے والے ہیں، پاکیزہ اور مزیدار زندگی ہم دینے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دو شرطیں لگائی مزیدار زندگی دینے کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایمان اور دوسرا عمل صالح۔ جب انسان نے ایمان لانے کے بعد اچھا عمل کیا، مومن کامل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر دو شرطوں کے اوپر دو انعامات مرتب کیے۔ اللہ تعالیٰ نے دو انعام ہم کو دیے، ایک تو حیات طیبہ دنیاوی زندگی میں بھی، اور آخرت کے اندر بھی کاموں کا بہترین اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور یہ حیات طیبہ آخرت کی اصل میں ہوتی ہے، دنیا کی حیات طیبہ نہیں، یا دنیا کی حقیقی زندگی حاصل نہیں، اس لیے کہ انسان چاہے دنیا کے اندر کیسا بھی ہو لیکن اس کو تو مصیبت ہی کے اندر وہ رہتا ہے۔ ایک انسان اگرچہ کھانا پینا، موٹر گاڑی اور نوکر چاکر وغیرہ سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے لیے کچھ نہ کچھ فکریں رہتی ہیں، اور اگر یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر یہ خیال کر لے کہ میرے اوپر مقدمہ دائر ہے، مقدمہ چل رہا ہے اور پھانسی کی سزا ہونے والی ہے، تو پھر تمام چیزیں اس کو ہیج معلوم ہوتی ہے، تمام چیزیں اس کو کڑوی معلوم ہوتی، تمام چیزوں سے اس کا دل اٹھ جاتا ہے، تمام چیزیں اس کی نظر کے اندر کوئی وقت اور حیثیت نہیں رکھتی۔ اسی طریقے سے دنیا کی زندگی کو ایک ہیج ہے، یہ تمام سے حقیقی زندگی حاصل نہیں ہوتی۔ خود قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت کے اندر رہنے والا پیدا کیا۔ انسان پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے مشقت اور تکلیفوں کے اندر، بلکہ آگے چل کر یہ کہیں کہ ابھی پیدا نہیں ہوا، بچے کی پیدائش اور انسان کی پیدائش سے پہلے ہی وہ مصیبتوں کے اندر جکڑا ہوا ہے، قید خانے کے اندر اس کو رکھا گیا ہے، اور ایک قید خانہ نہیں بلکہ تین قید خانوں کے اندر ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے خود کہا وَخَلَقْنَاكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ مِنْ ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ، تین تاریکیوں کے اندر ہم نے تم کو رکھا اور اس کے بعد تم کو پیدا کیا۔ بچہ جب حمل قرار پاتا ہے تو ایک تو ماں کے پیٹ کی تاریکی اور اندھیرا، دوسرا رحم دانی تو رحم کی تاریکی ہوتی، اور تیسرا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جھلی کے اندر لپٹا ہوا ہوتا ہے ایک پتلی سی باریک سی چمڑی کے اندر، اور پیدائش کے بعد اس کو کاٹ لی جاتی ہے فوری طور پر۔ تو اس طریقے سے تین گویا قید خانے کے اندر یہ محبوس ہوتا ہے، مقید ہوتا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے تین قید خانوں سے اس کو چھٹکارا ملتا ہے، تو پیدا ہونے کے بعد دودھ کی بھی مصیبت، کبھی دودھ موافق آیا کبھی موافق نہیں آیا، کبھی گرم پڑا کیا پڑا، دست ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے، سب جمیلے اس کے لیے چلتے ہیں۔ دودھ چھڑانے کے بعد جب روٹی کھاتے ہوا تو دودھ سے ابھی نشو و نما اس کی ہو رہی تھی، غذا ہو رہی تھی، وہ بڑھ رہا تھا۔ اب وہ روٹی وغیرہ میں کبھی ثقیل پڑ جاتے ہیں، کبھی دست آتے ہیں، کبھی ہضم ہوتی وغیرہ نہیں، تو اس مصیبت میں چلتا ہے۔ پھر ذرا بڑا ہوا تو اس کو اپنی معیشت کی فکر لگی کہ اب کچھ ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوئی ہے، تو ہم روزی اور زندگی کیسے حاصل کریں، روزی کیسے حاصل کریں، زندگی کیسے گزاریں۔ اس کے بعد جب شیخوخت کے اوپر پہنچتا ہے، بڑھاپے کے اندر آتا ہے، تو ایک بڑھاپا 100 بیماریوں کی جڑ ہے، ایک بڑھاپا 100 بیماریوں کی جڑ اور گڑھ ہے، لہذا تو بیماریوں ہی کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ یہ تو گویا اپنی ذات کے اوپر انسان کو جو مصیبتیں آتی ہے، اس کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، لیکن باہر سے جو اس کی طرف آتی ہے، کبھی باہر کا غم، بس رشتہ داروں کی طرف سے شکایات ہوتے ہیں، کبھی اس کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی اس کے اندر سر کے اندر درد ہوتا ہے، کبھی پیٹ کے اندر درد ہوتا وغیرہ، یہ تمام مصیبتیں کے اندر انسان پھنسا ہوا ہے۔ لہذا قرآن کریم خود ناطق ہے اور کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر حقیقت کے اندر انسان کو یہ زندگی حاصل نہیں ہوگی، اور اگر کسی کو بہت زیادہ زندگی حاصل ہو بھی گئی، لیکن پھر بھی
موت کا جھٹکا تو انسان کو لگنے ہی والا ہے. موت کا خطرہ ہمیشہ انسان کے سامنے ہی لگا ہوا ہے, وہ تو کبھی ٹلنے والا نہیں. نہ معلوم کس وقت کے اندر انسان کی موت آتی ہے, کہہ نہیں سکتی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جیسے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ جنات کے اوپر اور انسان کے اوپر, زرین اور چرین کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت اور سلطنت حاصل کی. اس طریقے سے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ملک الموت آئے اور ایک انسان کی طرف ذرا تیزی کے ساتھ دیکھا, بڑی گہری نظر سے دیکھا. اب جس انسان کی طرف دیکھا تھا اس نے کہا کہ نہ معلوم میری موت کا وقت قریب ہے, اور انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ, بڑے گہری نظر کے ساتھ, بڑے غور کے ساتھ مجھ کو دیکھا. لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام سے ان کے صحابی نے یہ درخواست کی کہ آپ ہوا کو حکم کیجئے کہ ابھی مجھے کسی جگہ کے اوپر, کسی جنگل کے اندر پہنچا دے تاکہ میں موت سے بچ جاؤں. بہرحال ہوا کو حکم دیا, اس انسان کو اپنے کندھوں کو اٹھا کر دور دراز جنگل کے اندر پہنچا دیا. جیسے ہی وہ انسان وہاں پر پہنچا, ملک الموت حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے اور ان کی روح وہاں پر قبض کر لی گئی. دوسری مرتبہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات حضرت اسرائیل سے ہوئی تو پوچھا کہ آپ نے ان کو بڑے غور سے دیکھا, کیا بات ہے؟ کہا کہ ان کی روح کے قبض کرنے میں بس فقط 2-4 منٹ باقی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے فلاں جنگل کے اندر ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے حکم دیا تھا, اور یہ آپ کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس جنگل کے اندر ان کی روح کو کیسے قبض کروں گا, اس لیے کہ اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں کر سکتا, یہاں تو ان کی روح قبض نہیں کر سکتا, تو میں اس کے لیے سوچ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب پیدا کر دیا کہ آپ کے ذریعے سے یہ ہوا کو آپ نے حکم کے وہاں پر پہنچا دیا. ساتھ ساتھ روزانہ اسرائیل علیہ السلام, ملک الموت کی نظر ہر انسان کے اوپر پڑتی ہے, اور ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نظر پڑتی ہے. اس لیے اس کے سوال کیا گیا کہ آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ ان کی روح قبض کرنی ہے؟ کہا کہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ دین کے اندر ہر انسان کے اوپر میری 2 مرتبہ نظر پڑتے, میں ہر انسان کو پہچانتا ہوں. اب یہ ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر تمام کی روح کیسے قبض کریں, یا پریسٹن کے اندر بھی, اور وہاں بلیک برن کے اندر بھی, بولٹن کے اندر بھی, اور وہاں انڈیا کے اندر بھی ایک ہی وقت کے اندر بہت سے آدمی مر جاتے ہیں, تو وہ کیسے؟ اور یہ بھی تو آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ سب کی روح کو قبض کرنے والے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی ہے. یہ تو نہیں کہ انہوں نے اپنے اعوان کو, اپنے مددگاروں کو بھیج دیا ہو اور یہ ایک جگہ پر بیٹھ گئے ہوں اور وہ کام کرتے, ایسا نہیں, بلکہ سب کی روح قبض کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس نے لکھا ہے کہ تمام دنیا کے لوگ انسان کے سامنے اس طریقے سے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ ہتھیلی کے اوپر اگر کوئی چیز رکھ دی جاوے, یا کسی طباق کے اندر رکابے اور پلیٹ کے اندر کوئی چیز رکھ دی جاوے تو انسان کے سامنے ہوتی ہے. اسی طریقے سے دنیا کی تمام مخلوق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طریقے سے ہے. جس کی روح کو قبض کرنا ہو تو رکابی میں سے کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں, ہتھیلی میں سے اٹھا لیتے ہیں, اس کی روح کو اس طریقے سے قبض کر دی جاتی ہے. روح جب موت آتی ہے تو کسی کو وقت وغیرہ ڈھونڈتی نہیں. یہ ابھی ابھی کا تازہ واقعہ ہے, اپنے انڈیا کا اور اخبار کے اندر بھی یہ چھپا تھا, غالباً 6-7 مہینے کا واقعہ ہوگا, کہ ایک بس ڈرائیور اپنی بس کو لے کر کے مسافروں کے ساتھ جا رہا تھا. یہ بالکل سچا واقعہ ہے اور اخبار کے اندر بھی چھپا ہوا, شائع ہوا. ہم نے وہاں بھی کئی جگہوں کے اوپر بیان کیا, اس کو دیا. تو وہ بس ڈرائیور اپنی بس کو لے کر کے مسافروں کے ساتھ جا رہا تھا. رات کا وقت, ایک سفید کپڑے والے انسان ظاہر ہوا اور ہاتھ اونچا کیا. کنڈکٹر نے دیکھا کوئی مسافر بیچارہ ہے, رات کے وقت کے اندر کہیں جانا چاہتا ہے, اگر بس کو ہم نہیں ٹھہرائیں گے تو رات کو کہاں جائے گا, کہاں سوئے گا, کہاں پڑے گا. تو اس نے بیل بجایا. بیل بجانے کی وجہ سے کنڈکٹر نے اپنی بس کو روک لی, اور کنڈکٹر نے اپنے ڈرائیور نے اپنی بس کو روک لی, اور کنڈکٹر نے دروازہ بس کا کھول دیا تاکہ اندر آ جائے. جیسا دستور ہے, دروازہ کھولنے کے بعد بھی اندر داخل نہیں ہوئے. آخر وہ خود نیچے اترا اور دیکھا ادھر ادھر, لیکن وہ آدمی نظر نہیں آیا. خیر تو معلوم نہیں کوئی ہوگا. اس طریقے سے پھر اپنے دروازے کو بند کر کے اس نے بیل بجایا ڈرائیور کو آواز دینے کے تاکہ وہ اپنی بس کو چلاوے. لیکن ہر چند اس نے وہ بیل بجاتا ہے, لیکن بس اسٹارٹ نہیں ہوتی, چلتی نہیں.
آخر اس کنڈکٹر نے وہاں سیٹ پر جا کر کے دیکھا ڈرائیور کو، تو ہینڈل کے اپنا سر رکھ کر کے پڑا ہوا تھا، اسی وقت کے اندر اس کی موت واقع ہوگی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے کہ چلتی بس کے اندر اگر اس کی موت واقع ہوتی تو حادثہ ہوتا، نہ معلوم کتنے آدمیوں کی موت ہوتی اور جان جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی کہ اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوئے اور اس کی روح کو قبض کر لیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس طریقے سے انسان ہوتا ہے کہ نہ معلوم کب موت آتی ہے، یہ تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ شاعر کہتے ہیں کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں۔ بہرحال یہ موت کس وقت کے اندر آتی ہے کہہ نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ موت تو انسان کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اپنے پاؤں کے اندر جوتا پہنتا ہے، چپل پہنتا ہے، اس کی پٹی ہوتی ہے، اور یہ جتنی انسان سے قریب ہوتی ہے اس کے پاؤں سے، تو موت انسان سے اتنی بھی زیادہ قریب ہے۔ اس وجہ سے شاعر نے کہا کہ کل تو آگے چلے گئے اور جو باقی بیٹھے ہیں وہ اپنی موت کے آغوش کے اندر جانے کے لیے، اپنی روح کو سپرد کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے۔ بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ یہ انسان دنیا کی زندگی حاصل کرتا ہے، لیکن دنیا کے اندر راحت حقیقی جو ہونی چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ دنیا اگر آ بھی گئی جب بھی اس کو چین نہیں، اور چلی بھی گئی جب بھی اس کو راحت اور اطمینان نہیں، بلکہ دنیا کے جانے کے اندر کم افسوس ہوتا ہے اور رہنے کے اندر غم اور افسوس اور مصیبتیں اور پریشانیاں یہ زیادہ ہوتی ہیں۔ وہی شاعر نے کہا کہ اذا ادبرت كانت على المرء حسرة، اذا ادبرت كانت على المرء حسرة وإن أقبلت كانت كثيرا همومها، کہ جب چلی جاتی ہے تو فقط دنیا کے چلے جانے کا غم اور افسوس ہوتا ہے، اور تمام لوگ اس کے اوپر نظر استحسان سے دیکھتے ہیں، تمام لوگ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ بیچارے کا یہ نقصان ہوا، فقط چلے جانے کا اس کو نقصان ہوتا۔ لیکن جب دنیا آتی ہے تو تمام لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کوئی بھی اس کی تعریف کرنے والا نہیں، یہ تو انکم ٹیکس بھرنے کا ہے، نہیں وہاں جواب دینا ہے، نہیں یہ حساب رکھنا ہے وغیرہ۔ تو دنیا کے آنے کی صورت کے اندر بہت زیادہ گویا انسان کو حسرت اور افسوس ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جب ایمان اور صحیح عقائد کے ساتھ زندگی انسان گزارتا ہے تو دنیا میں بھی اس کو راحت اور سکون ملتا ہے، اور آخرت میں بھی سکون ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ان الذين قالوا ربنا الله، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پالنہار، ہمارا پروردگار، ہمارا مالک وہ تو اللہ، اور اس کا اقرار کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد ثم استقاموا، اس کے اوپر قائم بھی رہے۔ قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے جو مقتضیات ہیں، ایمان جو چیز چاہتی ہے، اعمال صالحہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے اوپر عمل کرنا، آپ کے فرامین کے اوپر عمل کرنا اور چاہنا جو وہ چاہتی ہے اس کے اوپر قائم بھی رہے۔ تو تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، ملائکہ آتے ہیں جب قبر کے اندر اس کو رکھ دیا جاتا ہے تو آتے ہیں اور اس کو تسلی دلاتے ہیں، اطمینان دلاتے ہیں۔ جیسے کوئی مسافر آتا ہے تو پھر اس کو اطمینان دیا جاتا ہے کہ یہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ آپ ہی کا مکان ہے۔ اسی طریقے سے فرشتے قبر کی تنہائی کے اندر وہ اس کو اطمینان دلاتے ہیں کہ تم جس چیز کو چھوڑ کر آئے ہو اس کے اوپر خوف مت کرو، اور آئندہ کا تم کو غم نہ ہونا چاہیے، یعنی جو تم چھوڑ وغیرہ کر آئے ہو تو اس کی فکر نہیں، اور آئندہ کے لیے تمہارے لیے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی وحشت نہ ہوگی، کوئی کسی قسم کی مصیبت اور پریشانی کے نہ مبتلا نہیں ہوں گے، تم کو کسی قسم کی فکر وغیرہ نہ کرنی چاہیے۔ تو اپنی اولاد کو، مال و متاع کو جو چھوڑ کر آیا ہے، جس کا خیال ہوتا ہے، اس کی طرف سے بھی اطمینان دلا دیا جاتا ہے۔ بلکہ جیسے پہلے کہا تھا آپ سے کہ
تھوڑی دیر کے لیے تو اس کو دنیا کی حالت یاد رہتی ہے، پھر فرشتے وہ حالت کو بھلا دیتے ہیں، پھر اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کون سے مال کو چھوڑ کے آیا تھا، گاڑی کو چھوڑ کے آیا تھا، اولاد کو چھوڑ کے آیا تھا، بینک بیلنس کو چھوڑ کے آیا تھا، پیچھے والے کیا کرتے ہوں گے وغیرہ، اس کی فکر نہیں ہوتی، اور آئندہ کیا ہونے والا ہے تو کہا کہ اس کے اوپر کوئی غم وغیرہ نہیں ہوتا۔ وہی قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، جو ایمان لانے والے ہیں حقیقت کے اندر تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک بات کے اوپر قائم رکھتے ہیں، ایمان کے اوپر قائم، اس کے جواب کے اوپر قائم رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کسی قسم کی کوئی فکر وغیرہ نہیں ہوتی۔ اور آگے وہ فرشتے کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس جنت کا تم سے انبیاء علیہم السلام کی زبانی ان کے ذریعے سے دنیا کے اندر وعدہ کیا گیا تھا، اس جنت کی تم خوشخبری حاصل کرو، تم کو جنت اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ تو جیسا آپ کو معلوم ہے پھر اس کے بعد اس کو نوم کا نومت العروس کہہ کر کے سلا دیا جاتا ہے، اور قبر کی طرف جنت میں سے اس کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے راحت پہنچتی ہے، خوشی ہوتی، اور اس کے لیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں اور خوشبوئیں آتی ہیں۔ یہاں فرشتے آ کر کے اس کو اطمینان دلاتے ہیں، ان کے رفیق بنتے ہیں، میدان محشر میں بھی یہی ان کو خوشخبری دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ دنیا کی زندگی کے اندر جب انسان چلتا پھرتا ہے تو عمل صالح کرنے والوں کے لیے فرشتوں کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ اگر کوئی غم اور فکر ہو گئی تو وہ تسلی اور اطمینان ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے فکر ختم ہو جاتی ہے۔ کہا کہ ہرچہ آیت ازوس، جو کچھ آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، مرضی مولا ازما اولا، اللہ تعالیٰ کی مرضی سب سے مقدم ہے، اللہ تعالیٰ کی اسی کے اندر بہتری ہے، لہذا وہی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور بہتری اسی میں ہمارے لیے ہے، ہم اس کی حکمت کو نہیں جان سکتے، اس وجہ اس میں بھی کسی غم کے اندر، فکر کے اندر، بزنس کے اندر کوئی کھوٹ اور نقصان جاتا ہے تو اس کو باہر اس کے اندر بھی تدبیر، راحت اور اطمینان وغیرہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو بات یہاں سے ہوا کہ اس طریقے سے فرشتے نازل ہونے کے بعد دنیا میں بھی اس کو تسلی دیتے ہیں، قبر میں بھی تسلی دیتے ہیں، اور میدان محشر کے اندر بھی انسان کو تسلی دیتے ہیں۔ تو حقیقی زندگی تو یہی، اور اگر کوئی گنہگار انسان ہوا تو اس کے لیے عذاب اور سزا ہوتی ہے۔ اب یہ جدید تعلیم یافتہ یا پھر آپس کے اندر بحث اور مباحثہ کرنے والے کبھی یہ کہیں کہ کبھی تو اس کو جلا دیا جاتا ہے تو اس کی بدن بھی تو نہیں ہوتا، جسم بھی تو نہیں ہوتا، وہ تو زمین کے اندر جاتا نہیں، اس کو تو جلا دیا اور اس کی راکھ کو بھی پہاڑ کے اوپر لے جا کر کے ادھر ادھر منتشر کر دیا گیا یا دریا کے اندر بہا دیا، تو پھر اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ اس کا جسم کیسے وہاں پہنچا؟ کبھی درندہ پھاڑ ڈالتا ہے، نوچ ڈالتا ہے، تو وہ تو درندہ اور شیر اور بھیڑیا کے پیٹ کے اندر چلا گیا، تو پھر اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ کل 3 قسم کے دار ہوتے ہیں۔ یہ گر، دار عربی لفظ کے معنی گر، تو 3 قسم کے دار ہیں، 3 قسم کے گر ہیں۔ ایک تو یہ دار دنیا جس کے اندر یہ انسان پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرنے کے وقت تک وہ زندگی گزارتا ہے، یہ دنیا کا اس کا گھر ہے۔ اور ایک جب حساب و کتاب کے لیے جب اٹھے گا اور میدان محشر کے اندر پہنچے گا اور اس کے بعد اس کے لیے جو فیصلہ ہوگا تو یہ دار آخرت ہے۔ اب یہ مرنے کے بعد سے لے کر وہ حساب و کتاب کے درمیان کی جو زندگی ہے اس کو کہتے ہیں دار برزخ۔ لہذا 3 دار ہو گئے، دار دنیا، دار برزخ اور دار آخرت۔ انسان کی جب روح نکل جاتی ہے تو نکلنے کے بعد یہاں سے وہ دوسرے دار یعنی دار برزخ کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے۔ جیسے ایک انسان ایک ملک سے دوسرے ملک میں منتقل ہوتا ہے، ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف جاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف پہنچ جاتا ہے، تو اسی طریقے سے اس دنیا والے گھر سے اور آخرت اور دنیا کے درمیان کا جو دار ہے برزخ، اس کے اندر وہ پہنچ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ الجسر موت، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ موت تو کیا ہے؟ گویا ایک پل ہے کہ یہاں پل کو پار کر کے دوسری جگہ کے اوپر پہنچنا ہے۔ ایک جگہ سے ایک دوسری جگہ پہنچنے کے لیے سڑک کو پار کرنا ہے، تو بس سڑک کو پار کرنا ہے، پار کر لیا تو دوسری جگہ پر پہنچ گئے۔ تو موت تو گویا ایک جسر اور پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ تو گویا یہ مسلمان
مومن کامل یہاں سے دوسری دنیا کے اندر جا کر کے وہ پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی، تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس دار سے دوسری دار کی طرف منتقل ہو گیا اور اس کی روح تو ختم نہیں ہوتی، اس کی روح تو باقی رہتی ہے، وہ روح منتقل ہو گئی۔ اب چاہے اس کے جسم کو جلا کر کے ختم کر دیا جائے، اس کے ذرات کو دریا میں بہا دیے جاوے، جنگل کے اندر اس کے ذرات کو منتشر کر دیے جاوے، یا درندے نے اور جانور نے اس کو پھاڑ ڈالا، اس کی روح تو اس کے ساتھ نہیں گئی، اس کی روح جو باقی ہے وہ دوسرے دار کی طرف منتقل ہو گئی اور وہیں اس کو سزا ہوتا ہے۔ پھر اس کے اوپر یہ سوال ہو کہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں اور قبر کھولتے ہیں تو ویسے ہی کچھ نظر نہیں آتا، یا مردہ کبھی اگر زندہ اللہ تعالیٰ نے رکھ بھی لیا تو وہی جیسے ہم نے اس کو دفن کیا تھا ویسے یہاں تو نہ اس کے اوپر کوئی راحت اور نہ خوشیاں کا منظر نظر آتا ہے، نہ غم اور تکلیف وغیرہ نظر آتی ہے۔ اس کے لیے بھی علماء نے بیان کیا کہ اس کی مثال یوں ہے، ایک انسان سو جاتا اور خواب دیکھتا ہے، اور کبھی اچھا خواب دیکھتا ہے، اندر ہی اندر وہ خوش ہو رہا ہے، اندر ہی اندر خوش ہوتا ہے، راحت حاصل کرتا ہے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو جو کچھ وہ خواب کے اندر دیکھتا تھا اس کو کچھ بھی نظر نہیں آیا، اندر ہی اندر سب کچھ ہوا۔ کبھی تکلیف والا غم زدہ وہ خواب دیکھتا ہے، مصیبت والا دیکھتا ہے تو اندر ہی اندر وہ غم زدہ ہوتا ہے، مصیبت والا ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، لیکن جب اٹھتا ہے تو اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، یہ اندر ہی اندر سب معاملہ ہوتا ہے۔ یا یوں کہیے ایک انسان سویا ہوا ہے، وہ خواب دیکھ رہا ہے، دوسرا انسان اس کے پاس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، پاس میں بیٹھنے والے کو کچھ بھی پتا نہیں چلتا کہ یہ سویا ہوا کس حالت کے اندر ہے، کون سا خواب دیکھ رہا ہے، اس کو کچھ احساس اور کچھ پتا نہیں۔ اسی طریقے سے جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو ایک جسم ہوتا ہے جسم حقیقی، جو ہمارا یہ جسم ہے، یہ جسم حقیقی، اور دوسرا جسم جب دفن کر دیا جاتا ہے تو یہ جسم ختم ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن میدان محشر میں جب انسان زندہ ہوگا تو پھر یہی جسم دیا جائے گا، یہی جسم حقیقی کے ساتھ دوبارہ زندہ ہوگا۔ اب رہا یہ دار دنیا اور دار آخرت میں تو جسم حقیقی ہوا، لیکن مرنے کے بعد قبر کے اندر اور برزخ کے اندر جو ہے یہ جسم تو ختم ہو گیا، لیکن اس کے جیسا دوسرا جسم دیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں جسم مثالی اور جسم صوری۔ لیکن یہ جسم ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے دیکھنے والے انسان کو یہ جسم نظر نہیں آتا، وہ بہت ہی لطیف چیز ہوتی ہے۔ جیسے یہ آواز، میری آواز آپ حضرات کو پہنچ رہی ہے، لیکن آواز کو کوئی انسان پکڑنا چاہے، دیکھنا چاہے تو وہ آواز کو نہیں دیکھ سکتا، نہیں پکڑ سکتا۔ ہوا چلتی ہے بڑے سنسان کے ساتھ، ہوا چلتی ہے، آواز بھی آتی ہے، لیکن ہوا کو کوئی انسان پکڑنا چاہے نہیں پکڑ سکتا۔ پانی کے رنگ کو کوئی معلوم کرنا چاہے تو رنگ کو معلوم نہیں کر سکتا۔ تو اسی طریقے سے یہ جسم جو ہے اللہ تعالیٰ دوسرا دیتے ہیں جس کو جسم سوری کہتے ہیں، یہ ایک لطیف جسم ہے، وہ کسی انسان کو نظر نہیں آتا۔ تو مسئلہ صاف ہو گیا کہ دوسری دنیا کی طرف انسان منتقل ہو جاتا ہے، اس کی روح منتقل ہو گئی وہاں پر یہ، اب چاہے اس کے ذرات کو چاہے دنیا کے اندر اڑا دیا گیا، وہ چلا گیا، لیکن اس کی روح منتقل ہوئی دوسرے دار کے اندر، برزخ کے اندر، اور اس کو ایک دوسرا جسم دیا جاتا ہے، اس جسم کے اندر اس کو داخل کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر سزا ہوتی ہے، اس کے اوپر عقاب ہوتا ہے، اور اس کے اوپر راحت ہوتی ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی انعامات ہوتی ہے۔ بہرحال اس طریقے سے جب انسان ہوتا ہے تو وہاں اس کو تکلیف وغیرہ یہ ہوتی ہے، تو ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے اس کو راحت ہوتی ہے، لیکن اگر گنہگار ہوتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف کس کو ہوتی ہے اس کے متعلق بھی تفصیل صاحب حضرات کو ہم نے سمجھایا۔ اور ایمان اور اعمال صالحہ ہی کی وجہ سے تو صحابہ کرام ممتاز ہوئے، دنیا کے اندر ان کا نام روشن ہوا، اور قیامت تک لوگ عزت کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں، رضی اللہ عنہم کہتے ہیں۔ ذرا بھی کسی بھی صحابی کے متعلق ادنا سا غبار بھی اگر دل کے اندر پیدا کیا تو اس کے ایمان کے اندر خطرہ ہے۔ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ولی بھی کسی ادنا سے صحابی کے گھوڑے کے پاؤں کی راکھ کے برابر بھی وہ نہیں پہنچ سکتا مرتبے کے اندر، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کو اور روح انور کو اپنی ان آنکھوں کے ساتھ ایمان کے حالت کے دیکھا ہے، تو جو مرتبہ صحابہ کرام کو حاصل ہوا، وہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تو اس مرتبے کے اوپر تو وہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو چونکہ آج صحابہ کرام اس ایمان اور اعمال کاملہ کی وجہ سے یہ ممتاز ہوئے، اور ایسے ممتاز ہوئے اس وجہ سے
کہ اللہ کے دین کے مقابلے میں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. جب وہ کافر ہوا, دین کا مقابلہ ہوا تو اپنا باپ ہوا اس کو قتل کر دیا, اپنا بھائی ہوا اس کو قتل کر دیا, اپنا بیٹا ہوا اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. چنانچہ جنگ احد کے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا, اور اسی جنگ احد کے اندر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا. اور جنگ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو, جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, للکارا اور پکارا کہ مقابلے کے لیے آ جا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے سر کو قتل کر ڈالوں, اس کو میں قتل کر ڈالوں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. بعد میں حضرت عبد الرحمن یہ مشرف پر اسلام ہوئے. اسی کے متعلق قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر, کہ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو ان کو یوادون من حاد اللہ ورسولہ, تو جو اللہ اس کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں ان سے محبت کرنے والا ہرگز بھی نہیں پائیں گے. ولو کانوا آباؤہم او ابناؤہم او اخوانہم او عشیرتہم, چاہے تو ان کے باپ ہی نہ ہو کیوں نہ ہو, ان کے اولاد ہی کیوں نہ ہو, ان کی بھائی کیوں نہ ہو, ان کے خاندان, ان کے قبیلے اور کٹب والے کیوں نہ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے اندر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جبکہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئی, مدینہ طیبہ کے اندر وہ رہنے لگی. اس کے کچھ مدت کے بعد خود ان کی حقیقی والدہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی مکہ معظمہ سے اپنی بیٹی حضرت اسماء کو ملنے کے لیے آئی اور کچھ تحفے اور تحائف بھی لے کر کے آئی, لیکن ان کو گھر میں بھی داخل نہیں ہونے دیا, اس لیے کہ یہ تو مومنہ تھی اور وہ آنے والے ان کے والدہ یہ کافر تھے, اور قرآن کریم نے منع کیا تھا کہ کافروں کے ساتھ کسی قسم کا میل جول وغیرہ مت رکھو. لہذا کہا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق میں تحقیق نہ کر لوں میں تم سے کسی بات چیت وغیرہ بھی نہیں کر سکتی. تو گھر میں بھی نہیں آنے دیا اور بات چیت بھی نہیں کی, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت اسماء حاضر ہوئی اور کہا کہ میری والدہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئی ہے, آیا میں اس سے مل سکتی ہوں کہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم نے ان کافروں سے ملنے سے منع کیا ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں, جنگ کو جدال کرتے ہیں, قتال کرتے ہیں, ایسے کافروں کے ساتھ بائیکاٹ کیا ہے اور کسی قسم کا ان کے ساتھ میل جول مت رکھو. لیکن جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کرتے تو ان کے ساتھ ملنے اور جلنے میں بات کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں. جب آپ سے اجازت دی اس کے بعد اپنے گھر کے ان کو داخل کیا, ان کے تحفے تحائف اور تمام بخششیں قبول کی. بہرحال دین کے معاملے کے اندر چاہے اپنا باپ ہو یا بیٹا ہو یا کوئی بھی ہو, اس کے یہ لوگ پرواہ وغیرہ نہیں کرتے تھے. یہی تو وجہ ہے کہ ان کا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہوتا تھا, اور اسی وجہ سے اس دنیا کے اندر یہ ممتاز ہوئے. آج اگر ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے گا تو اس کے ایمان کے اندر خطرہ پیدا ہو سکتا ہے, اور اس کو کہا جائے گا کہ اس نے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو ڈالا. اس لیے کہ ایسے لوگ جن کی تعریف قرآن کریم میں آئی, سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ. یہ خلفاء اربعہ کے متعلق گویا یہ آیت کریمہ ہے. بعد نے کہا کہ تمام صحابہ کرام کے متعلق ہے, اور جب قرآن کریم جن کی افضلیت کو ثابت کرتے اور بزرگی کو ثابت کرتا ہو, اب وہ کوئی انسان اس کے اوپر انگلی اٹھائے گا تو ظاہر بات ہے کہ قرآن کے خلاف کیا, قرآن کو نہ ماننے والا ہوا, اور جو قرآن کو نہیں مانتا وہ کافر, اس کے کفر کے اندر کیا شبہ ہو سکتا ہے. لہذا اس کو اپنے ایمان کے خیر منانی چاہیے جو صحابہ کرام کے اوپر ذرا برابر بھی انگلی اٹھائے. ان کا تو مطمئن نظر, ان کا مقصد یہ تھا. شاعر ان کی زندگی کے نقشے کو اپنے شاعر کے اندر پیش کرتا ہے کہ تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آرائی میں, تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آرائی میں, خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں. یعنی کبھی تو دریا کے اندر بھی ہم نے لڑائی کی ہے, اور کبھی جنگل کے اندر اور خشکیوں کے اندر بھی یہ ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہم نے لڑائی کی ہے. تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں, خشکیوں میں کبھی لڑتے
کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ اب اللہ چاہے تو یہ شہر تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے اوپر بھی صادق آ سکتا ہے، کیونکہ یہاں یہ کہا کہ ہم نے یوروپ کے گرجاؤں میں بھی تو اذان دی، تو آپ حضرات نے بھی تو یہ جو گرجا اور جو چرچ تھا اسی کو عبادت خانہ بنایا اور اسی کے اندر اللہ کے کلمے کو بلند کیا۔ تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی ان حق کے ساتھ شامل فرماوے اور ان کے طفیل کے اندر آپ کی مغفرت فرماوے اور آپ کے بھی درجات کو بلند فرماوے۔ لیکن یہ کب ہوا؟ جب آپ اپنے وطن سے انڈیا سے تشریف لائے، یہاں آنے کے بعد آپ کے دل کے اندر صحابہ کرام کی طرف ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ کا نام بلند، یہاں اللہ کا نام لینے کے لیے کوئی جگہ تو ہونی چاہیے اور اپنے بچوں کی تعلیم کے تو کوئی انتظام کرنے چاہیے، لہذا آپ نے یہاں مسجد کا بھی انتظام کیا، فکر کیا اور مدرسے کی بھی فکر کی۔ اور مسلمان کی تو شان ہی یہی ہوتی ہے کہ جس جگہ کے اوپر جاتا ہے سب سے پہلے وہ مسجد اور مدرسے کا انتظام کرتا ہے کہ اسی میں ہمارے ایمان کی خیر ہے اور بقا ہے۔ آپ نے بھی یہی کوشش کی، لہذا گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی چمکایا، معزز کیا، اور اسی اعلیٰ کلمت اللہ کی وجہ سے جو انسان اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام کو بلند کرتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہو جاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کے نام کو روشن کرتا ہے، معزز بناتا ہے، دنیا کے اندر عزت و احترام کے ساتھ اور باعزت زندگی نصیب کرتا ہے، جس کا نمونہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ بہرحال شاعر یہ کہتا ہے کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، گرجاؤں میں ہم نے اذان دی، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، تھے نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، تھے نہ کبھی تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، ہم مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ حکومت اور عہدہ طلبی یہ تو مقصود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا نام دنیا کے اندر روشن ہو جاوے، تمام لوگ اللہ کا نام لیوا بن جاوے، اللہ کے نام لینے والے بن جاوے، اس طرح یہ کہا کہ ہم لڑائی وغیرہ کرتے تھے۔ بہرحال یہ تھا۔ اس کے بالمقابل ذرا ہٹ کر کے موجودہ عام مسلمانوں کی، میں کسی ایک کو نہیں بلکہ موجودہ عام مسلمانوں کی طرف کی پر اگر نظر ڈالی جاوے تو جان کا دینا تو درکنار، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال، وہ زکوٰۃ کے طور پر نکالنا بھی ہم لوگوں کے لیے ذرا مشکل پڑتا، اور وہ بھی پورا مال اللہ تعالیٰ نہیں مانگا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے پورے مال کو مانگنے لگے تو پھر تم لوگ بخل کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اندرونی جو خرابی ہے وہ ظاہر کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے مال کو نہیں مانگا اور آدھا مال بھی نہیں، سلس اور تہائی مال بھی نہیں، چوتھائی مال بھی نہیں، بلکہ 40واں حصہ اللہ تعالیٰ نے مانگا ہے، اور یہ 40واں حصہ دینا بھی لوگوں کے لیے ذرا مشکل پڑتا ہے، حالانکہ وہ لوگ جان کو دینے کے لیے تیار تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی اچھا باغ تھا، جیسا بھی 2-3 روز کے اوپر بیان کیا تھا کہ حضرت بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے دوپہر کے وقت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ بھئی کیسے نکلے؟ بھوک کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی۔ یہی ابو طلحہ ان کی بیوی نے خوش آمدید کہا، بکری کے بچے کو ذبح کیا، خون ڈالا اور کھلایا اور ٹھنڈا پانی دیا۔ مسجد نبوی کے بالکل قریب کے اندر ان کا باغ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس باغ کے اندر تشریف لے جاتے اور شین اور میٹھا پانی تھا تو اس باغ میں سے میٹھا پانی آپ نوش فرماتے تھے، یہ خدمت کرتے تھے ابو طلحہ۔ لیکن قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تحبوا مما تنفقون، کہا کہ جب تک جو چیز تم کو پسند ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم خرچ نہیں کرو گے، وہاں تک اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں بن سکتے، اللہ تعالیٰ کی بھلائی کو تم حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد ان کا جو باغ تھا اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر آپ سب کی خدمت میں جا کر کے صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا کہ میں فقراء کے اوپر اس کی آمدنی کو خیرات کر دیتا ہوں۔ اس طریقے سے ان کے ہاتھوں اپنے پورے مال کو دے دیتے تھے۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی، بہت بڑے مالدار تھے۔ جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو آپ کو معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان میں مواخات قائم کر دی تھی، دوستی قائم کر دی تھی، اور یہ تھا کہ انصار کے پاس جتنا بھی مال تھا اس میں سے بھی آدھا آدھا تقسیم کر لیا۔ چنانچہ یہ جو کہ عبد الرحمن بن عوف مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لائے تو ایک صحابی سے ان کی مواخات کر دی، اور انہوں نے کہا کہ پوری مدینہ کے اندر سب سے زیادہ مالدار میں ہوں، لہذا اے عبد الرحمن ہم دونوں مل کر کے میرے مال کو آدھا آدھا تقسیم کر لے گئے۔ اور میرے نکاح کے اندر 2 عورتیں ہیں، ان سے کہا کہ عبد الرحمن آپ کو جو بھی میری بیوی پسند ہو آپ اس کو پسند کر لیجیے، میں اس کو طلاق دے دوں اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیجیے۔ حضرت عبد الرحمن تمثل ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اس کا نام لیتا ہے، وہ مر گیا، وہ واپس نہیں آتا۔ یہ سب ڈکوسلے ہیں، یہ سب غلط عقیدے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ واپس آیا، ڈاکر بنی نے، چوڑیل بنی نے، بھوت بنا نے، پلیت بنا، یہ سب غلط بات ہے۔ وہ جیسے کل کی مجلس کے اندر آپ کو بیان کیا تھا کہ وہ اس دار دنیا سے دار برزخ میں چلا جاتا ہے، تو جب دوسری دنیا کے اندر چلا گیا فرشتوں کے حوالے ہوتا ہے، تو اگر خدا ناخواستہ گنہگار تو ان سے وہ چھوٹ نہیں سکتا، اور اگر وہ نیک آدمی ہوتا ہے تو نعمتیں ہوتی ہے تو پھر دنیا کے اندر آنا نہیں۔ یہ جو کبھی اس طریقے سے نام بول دیتا ہے وہ جنات ہوتا ہے، اس لیے کہ جنات اور شیطان تو جانتا ہی ہے کہ کون مرا ہے کون نہیں، ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے اور ایک کی نظر رہتی ہے، لہذا وہ اس طریقے سے لوگوں کو بہکانے کے لیے کہہ دیتا ہے۔ بہرحال آپ سب کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ ایک روٹی آپ سامنے اپنے دست مبارک سے ان کو دی، اس میں سے آدھی انہوں نے کھائی اور آدھی باقی رہی، ان کی آنکھ کھل گئی، ان کے ہاتھ کے اندر وہ آدھی روٹی تھی۔ تمام لوگوں نے ٹوٹ پڑے اس کے اوپر اور کھایا، اور جس نے بھی کھایا اس کے منہ کے اندر سے خوشبو آتی تھی، اور کئی مدت تک ان کو اس روٹی کی برکت کی وجہ سے ان کو بھوک بھی نہیں لگی۔ بڑا اس قسم کے واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہے۔ سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی میں روز اطہر کے اوپر صلاۃ والسلام کے لیے حاضر ہوئے، اور صلاۃ والسلام پڑھنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ فی رحالت البعد روحی کنت ارسلها، فی رحالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض تقبل الارض عنی وہی نائبتی، کہ میں جب دور رہتا تھا تو وہاں تو میں اپنی ذات کا قائم مقام اور نائب اپنی روح کو بنا کر آپ کی خدمت کے اندر بھیجتا تھا۔ جب دور تھا تو وہ روح آپ کی خدمت کے لیے ہوتی ہے، خواب کے اندر آپ سے ملاقات ہوتی تھی۔ فی رحالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی، فہذہ دولت الاشباہ فهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تخطى بها شفتي۔ اب تو میں بذات خود آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہو گیا ہوں، لہذا آپ اپنے ہاتھ کو دراز کر دیجئے لمبائیے تاکہ میں اس کو بوسہ دے دوں۔ یہ پڑھنا ہی تھا کہ ایک قبر اطہر کے اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نمودار ہوا، ظاہر ہوا، بوسہ دیا، اور وہیں بے ہوش ہو کر کے گر گئے فرط مسرت کے اندر۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا حالت تھی اس وقت میں، تو کہا کہ ہم تو کیا، ملائکہ بھی اس کے اوپر کوئی اشعش کرتے تھے، اور ذرا تنافس، وہی تنافس کی بات آئی کہ تنافس نہ آوے، اپنے دل کے اندر تعلی نہ آوے، اس وجہ سے سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ دروازے کے اوپر سو گئے اور تمام سے کہا کہ میرے اوپر سے ہو کر کے تم جاؤ تاکہ میرے نفس کے اندر کسر شان پیدا ہو۔ بہرحال اس قسم کی باتیں ہیں کہ اگر ہم نے عمل صالح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے دنیا بھی مل جائے کوئی بعید نہیں، اور انشاءاللہ ہمارا تو ایمان ہے کہ حوض کوثر کے اوپر جام کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ملیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
بنگلہ دیش میں جو فساد جو ریل کا حادثہ ہوا اس کے لیے خصوصی طور پر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرماوے اور ان کی حالت کو درست اور ہموار کرے، اور جو شہید ہو چکے ہیں اس کے غرق ہو کر اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرماوے اور ان کو شہداء کی جماعت کے نصیب فرماوے۔ اور جیسے ہمارے کچھ بھائیوں نے ایسا انتظام کیا، ہاشم بھائی وغیرہ نے، کہ جو کچھ جس کو دینا ہو وہاں دے دیوے تاکہ ان کی، جیسے کل کے اندر آپ کو بیان کیا تھا کہ ایک لقمہ دیا تھا اور اس بچے کو جب بھیڑیا اٹھا گیا تو وہاں کہا اس آدمی جو نمودار ہوا تھا غائبانہ مدد کے لیے کہ ہاذہ بہذہ اللقمۃ، یہ جو تم نے لقمہ دیا تھا اس کے بدلے میں تمہارے بچے کو بچا لیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے یہاں تو ویسے بھی کپڑے پڑے رہتے ہیں، کیا عجب ہے کہ ان نیک نیتی کے ساتھ ان کی ہمدردی کے لیے ہم نے کچھ دے دیا تو اسی دنیا کے اندر اس کے بدلے میں ہمارے کام نکل آوے۔ آرے وقت کے اندر کام کرنا، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قرآن کریم میں ہے کہ تکلیف اور ضرورت کے باوجود کسی کی مدد کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا مفید اور ہوتا ہے، اس لیے ان کے لیے بھی دعا کریں اور جو کچھ ہو سکے ان کی امداد بھی کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری لغزشات کو معاف فرما، یا اللہ جو کچھ بھی اب تک کوتاہیاں ہوئی ہے اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما، یا اللہ یہ جو فسادات ہوئے، یا اللہ جو حادثہ وغیرہ ہوئے، اللہ تعالیٰ ان میں جو مرنے والے ہوں ان کو شہادت کا پورا پورا ثواب عطا فرما، اور پسماندگان کو باقی رہنے والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اور غائبان اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرما۔ آخر یہ ہمارے بھائی ہیں، یا اللہ ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی دنیا کے لوگ ان کی تو مدد فرما، یا اللہ ہمارے ہندوستان کے اندر انڈیا کے اندر جو فسادات اور ہلڑ طوفان ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو راحت اور چین اور سکون اور اطمینان عطا فرما، یا اللہ جو بھی پریشانی